اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آج کا ویلاگ اندر کی کہانیوں سے بھرپور ہے۔ عمران خان کو اور کتنا نقصان ہونے والا ہے؟ زمان پارک میں ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ مونس اور حسین کے لیے اب بڑی مشکل آنے والی ہے۔ کے پی کے میں آنے والا نگران وزیر اعلیٰ کون ہے اور کس کی ایما پر آیا ہے؟ اور نون لیگ نے بھی تو اپنا موقف جناب بدل لیا ہے۔ کپتان کی ڈگر پر چلے ہیں، کس کے کہنے پر، کس نے سمجھایا اور اب کیا کر بیٹھی ہے؟ پہلے تو جناب بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنیں، یہ خبر بھی ہے، اندر کی ہے۔ سب بتا رہے ہیں کہ 35 پنکچر جو ہیں وہ لگنے کے بعد مزید پنکچر 35 ہی آپ کو پتا ہوگا، مزید 35 استعفے منظور ہو گئے۔ لیکن اصل کہانی ہوئی کیا؟ تو جناب اصل کہانی آپ سنیں کہ پیچھے کا احوال کیا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر صدارت جناب آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں بھائی جان یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ ہم سپیکر سے ملاقات کریں گے اور ان سے استعفے واپس لینے کی درخواست کریں گے، یعنی تھوک کے چاٹیں گے۔ سپیکر سے کہا جائے گا کہ بھائی بات سنو، اگر سارے استعفے منظور کرنے ہیں تو کرو، ورنہ اپوزیشن لیڈر اور پی اے سی کا چیئرمین، یہ دو بڑی امپورٹنٹ سیٹس ہیں پی ٹی آئی کے لیے، یہ جو ہے وہ یہ مطالبہ کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب نے وفد کے بعد کہ یہ پی ٹی آئی کو دیجیے۔ لیکن بھائی جان نوبت یہاں تک آئی ہی نہیں، وہ 35 جو ہے وہ لینے گئے تو ان کو 35 اور مل گئے۔ اب اس کی خبر ملتے ہی پی ٹی آئی ارکان کے پی ہاؤس سے پیدل پارلیمنٹ کی جانب پہنچے، لیکن ایک ریلی کی صورت میں، تو پارلیمنٹ جانے کی ان کو اجازت ہی نہ ملی۔ یعنی پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور شیریں مزاری سپیکر چیمبر پہنچ گئے بیچارے، لیکن اتھے بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی کسی نے، اور سپیکر ملے ہی نہیں۔ سپیکر تو کیا، ڈپٹی سپیکر بھی نہیں ملے۔ اور اس بے رخی پر پی ٹی آئی رہنما جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ اب جیسے ہی ان کو منہ کی کھانا پڑی تو یہ بات فوراً کپتان جی کو پتہ لگی، تو پیارے کپتان جی نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اجلاس زمان پارک میں طلب کر لیا، اور اس میں بنایا گیا ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ماسٹر پلان۔ وہ کیا پلان ہے اس کا تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے جناب یہ جان لیں کہ پکچر ابھی باقی ہے اور کپتان کو ملنے والے جھٹکے اور بھی ہیں۔ تو جناب ایک اور کہانی جو ڈھونڈ کر لایا ہے بوٹا، وہ کہتا ہے جناب کہ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے ابھی مزید استعفے منظور کرنے پر ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ سپیکر نے پی ٹی آئی کے مزید 30 استعفے منظور کرنے کی تیاری کر لی ہے اور مزید ارکان کے استعفے مرحلہ وار منظور کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے شعبہ قانون سازی نے فائل سپیکر کو بھجوا دی، اور بھائی ابھی تو اور بھی ہے۔ کیسا؟ اندر کی ایک اور کہانی، اور وہ یہ ہے، بوٹا کہتا ہے کہ کاف لیگ کے مونس الہی اور حسین الہی کو ہٹ لسٹ پہ رکھ لیا ہے کہ ان کو ایوان سے باہر کرنا ہے لازمی، اور اس پہ غور و خوض شروع ہو گیا۔ آئین کے آرٹیکل 64 کی شق 2 کو استعمال کرتے ہوئے دونوں کے خلاف اب کارروائی ہو سکتی ہے۔ لو جی، تبلے جنگ بج گیا۔ تو اب میرے دوستو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جھٹکے سے جو کپتان جی نے زمان پارک میں اجلاس بلایا، اس میں کیا ہوا جناب؟ اس میں تو عمران خان صاحب نے جو بچا ہے اسے چھیننے کا مشن بنا لیا، اور بچا یہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور جو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہے، اس کو ہر صورت میں حاصل کرنا جو ہے وہ اب ایجنڈے پہ آ گیا ہے عمران خان کے۔ اگلے اجلاس میں باقی ارکان اسمبلی کو حاضر ہونے کا لازمی کہہ دیا گیا ہے۔ کپتان نے ہدایت جاری کر دی ہے کہ اسد عمر کو کھلاڑیوں تک پیغام پہنچانے کا ٹاسک بھی سونپ دیا ہے، اور کہا گیا ہے بھائی جان کہ جو اجلاس میں نہیں پہنچے گا اس کے خلاف ریفرنس بھیجا جائے گا، اور یہ 2 ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے۔ یعنی ٹوٹل 70 سیٹیں جو ہے وہ مائنس ہو چکی ہیں ان کی۔
पीछे तकरीबन 46 जो हैं वो इनकी बची हैं, तो उसके ऊपर अब गेम की जाएगी। अब आपको एक और अहम खबर बताता हूं, जो अंदर की खबर लाने वाला बूटा जो है वो मेरी कान में बता के गया। तो वो कहता है कि पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा, अब इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, ये सबको पता है। और इमरान खान की जानिब से 2 नाम और नून लीग की जानिब से भी 2 नाम दिए गए हैं, मगर ये नहीं पता आपको होगा कि इमरान खान ने पहले 3 नाम भिजवाए थे, जिनमें से खोसा साहब ने माफी मांग ली थी। अब आपको एक अहम खबर देते हैं कि 3 में से दूसरे बंदे ने भी अब अंदर खाते माफी मांग लिया। अब पीटीआई की जानिब से सिर्फ एक ही नाम रह गया है, और वो अब कब भागता है ये तो वक्त ही बताएगा। लग ये रहा है कि निगरान हुकूमत के लिए मोहसिन नकवी का कुरान निकलने वाला है, जो सहाफ़ी भी है और 6 चैनलों के मालिक भी। और इनमें सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो जरदारी साहब के लाडले भी हैं। अब आपको एक और अहम खबर बताते हैं कि जनाब पेशावर में निगरान वजीर आला के इंतखाब के लिए हुई है स्पीकर हाउस में बैठक, जिसमें पीटीआई रहनुमा परवेज खटक, मुश्ताक गनी, वजीर आला महमूद खां और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद खान का कहना था कि इमरान खान से मुशावरत के बाद आजम खान के नाम पर इत्तफाक हो ही गया है उनका। अब ये तो सब ही बता रहे हैं, आप कहेंगे इसमें अंदर की कहानी क्या है। तो अंदर की बात जनाब ये है कि भाईजान ये जो वजीर आला का नाम है ये हैं कौन। ये जो भाई साहब है ना, ये 4 सद्दा से ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के कमो बेश तमाम सरकर्दा सियासी घरानों से करीबी रिश्तेदारी रखते हैं। जैसे वो साबिक इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी पुलिस, साबिक निगरान सूबाई वजीर अब्बास खान के भाई, कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाव के कज़न और ज़िला अटक पंजाब से नून लीग के साबिक एमपीए खानजादा ताज के दामाद हैं। आजम खान के भाई अब्बास खान की अहलिया साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा मोहम्मद खान होती की फर्स्ट कज़न भी हैं, जबकि आजम खान के एक भतीजे उमर शहजाद की अहलिया पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब की हमशीरा हैं। अब आप ये भी जान लें कि ये जनाब परवेज खटक के भी रिश्तेदार हैं। तो जनाब ये सारा कुछ बताने का मकसद पता क्या कि ये किसका मामा, किसका चचा, किसका भाई, किसका फलाना, यानी कि मौरूसी सियासत को नाम मानने वालों ने ऐसे बंदे का इंतखाब किया है जिसका रिश्ता तकरीबन सारे ही बड़ों से है। और एक और अहम बड़ी खबर देते हैं, और वो ये है जनाब, उसकी तफसील मैं आपको कल बताऊंगा कि आज नवाज शरीफ जनाब बहुत बदले बदले नजर आए हैं। उन्होंने एक बार फिर इदारों के सरबराहान का नाम लेना शुरू कर दिया है। अब ये खिचड़ी क्या पक रही है यार, और ये बदलाव आखिर क्यों आ गया है, सब बताएंगे आपको। वीलॉग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए दुआ कीजिए, जो हो वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे